چوئی صاحب نے کہا کہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے، تو وہ عبدالرشید غازی کا نا فون نمبر بند ہو گیا، تو تم اس کا نمبر ڈھونڈو۔ میں نے کہا اس نے نمبر اس لیے بند کیا ہے کہ وہ تو ہاسٹیج ہے اندر، وہ تو نکلنا چاہتا ہے، وہ جو دوسرے بندے ہیں وہ اس کو مذاکرات کامیاب نہیں کرنے دے رہے۔ وہ میں نے فار کنزیکٹیو 13 days and nights آئی اسٹیڈ ایٹ G6، اور اس سیکٹر میں جب وہ مکمل طور پہ کارڈنڈ آف تھا، اور اندر سے جو ہے وہ بھی بھاری ہتھیاروں سے فائرنگز کی جا رہی تھی، جن سے ہلاکتیں بھی ہو رہی تھیں، فوج کی بھی ہلاکتیں ہو رہی تھیں، عام لوگوں کی بھی ہو رہی تھیں۔ مسجد تو وہاں موجود تھی، وہ جو لوگ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اچانک وہاں ایک ایسی فورس جو ہے وہ تیار ہو گئی، وہ اپنی رولز لے کے نکل آئے۔ قانون ہاتھ میں بھی لے رہے تھے لال مسجد کی جو انتظامیہ ہے، کچھ چائنیز کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا، اور بھی کچھ کام یہ کر رہے تھے۔ اس کے اسٹوڈنٹس اسلام آباد کی سڑکوں پر مارکیٹس میں عورتوں کو ڈنڈے مارتے ہوئے گزر جاتے تھے، زبردستی عورتوں کو سر پر دوپٹہ اڑاتے تھے۔ سر عام یہ ہونے لگ گیا تھا، جبکہ بالکل چند قدموں پہ کہہ لیں، ایک فرلانگ پہ کہہ لیں، پولیس اسٹیشن بہت بڑا ہے، ظاہر آپارا اسٹیشن تھا۔ جب وہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تو اس میں سے پھر ایک نیا پینڈورا باکس نکلا، اس میں پھر وہاں پر اسٹوڈنٹس کی جو دی اولڈر اسٹوڈنٹس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اس میں بہت چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن ان کی ایفیلیشنس کے کافی واضح ثبوت نکلے طالبان فرٹرنیٹیز کے ساتھ، فریکشنز کے ساتھ۔ اینڈ دے ٹرائی ٹو کاؤنٹر اٹ، تب تک وہ بہت ایک بڑی ایک وبا بن چکی تھی، اور اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ مذاکرات کے حوالے سے ریجڈ رویہ آ رہا تھا، جو لال مسجد کی انتظامیہ کا بہت سخت رویہ تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو نیگوسیشن جو بھی کی جا رہی تھی، ایک جگہ دوسری فراہم کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی، ان کے ساتھ بہت کچھ ڈیل ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت کے جو امام کعبہ ہیں ان سے تک درخواست کی گئی، ان کو بھی شامل کیا گیا، اور لال مسجد اسکول آف تھاٹ کے جو مدارس تھے، دینی مدارس جامعہ بنوریا ٹاؤن ہیں، ان کے محتمم اور ان سارے لوگوں کو لایا گیا، لیکن وہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں رہے تھے۔ چوئی صاحب نے کہا کہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے، تو وہ عبدالرشید غازی کا نا فون نمبر بند ہو گیا، تو تم اس کا نمبر ڈھونڈو۔ میں نے کہا اس نے نمبر اس لیے بند کیا ہے کہ وہ تو ہاسٹیج ہے اندر، وہ تو نکلنا چاہتا ہے، وہ جو دوسرے بندے ہیں وہ اس کو مذاکرات کامیاب نہیں کرنے دے رہے۔ اس نے کہا کسی طریقے سے اس کا نمبر دوسرا ڈھونڈو۔ خیر ہم نے چودھری شجاعت کا اس سے دوبارہ رابطہ کرا دیا، رابطہ ہو گیا، وہ ساری باتیں مان گیا، پھر بھی آپریشن شروع ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آفس میں ہی تھی جب یہ چودھری شجاعت کی اس وقت انہوں نے بات کی تھی، تو چودھری شجاعت نے بہت زیادہ مطلب وہ کہا تھا کہ جی میری آخری وقت بھی کوشش تھی، اور ابھی بھی میں آپ کی وساطت سے بھی ان کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ اپنی جو سٹانس ہے ان کا، اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں، اور جو ان کو تجاویز دی گئی ہیں اس پہ غور کریں۔ تو رات کو 12-1 بجے کے قریب اطلاع آئی تھی کہ وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور اب آپریشن ہونا ہی ہے، اور رات کو ہی لیٹ نائٹ جو ہے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ وہ میں نے فار کنزیکٹیو 13 days and nights آئی اسٹیڈ ایٹ G6، اور اس سیکٹر میں جب وہ مکمل طور پہ کارڈنڈ آف تھا، جتنے بھی رپورٹرز تھے یا جتنے بھی، وہ اس گراؤنڈ میں ہی رہتے تھے۔ یہ G63 کا جو گراؤنڈ ہے، اور اس سے آگے کسی طرح کی اجازت نہیں تھی۔ کہ جس دن لال مسجد کا آپریشن شروع ہوا، اس دن میں اور میرے ایک دوست جرنلسٹ ہیں سلمان مسعود، ہم لال مسجد کے اندر تھے۔ لال مسجد کے اوپر فائرنگ ہوئی، جو شیل فائر ہونے لگ پڑے، آنسو گیس کے، کرفیو سارے ایریا میں لگ گیا۔ پھر جب لائٹ بند ہوئی تو جو آخری 2 جرنلسٹ لال مسجد کے اندر سے نکلے ہیں کرفیو کی اناؤنسمنٹ کے بعد، وہ میں اور سلمان مسعود تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ 2 طرح کی باتیں کہی جا رہی تھی، کہ کچھ بچیاں جو ہیں نکلنا چاہ رہی ہیں، لیکن حسان وہ جو تھیں وہ نہیں آنے دے رہی، ٹھیک ہے، یہ بات بہت زیادہ آ رہی تھی۔ لیکن ہمارے سامنے وہاں بہت سے پیرنٹس آئے بھی، وہ بچیوں کو لے کے بھی گئے۔ نقاب میں اور عبایا میں لڑکیاں تھیں، ان کو پوری عزت سے بسز میں بٹھا کے پیرنٹس سے شناخت کروا کے پھر بھیجا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ ان کے پیرنٹس سے بھی ہم نے کوشش کی سب سے بات کرنے کی، لیکن اس طرح انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بس کچھ پیرنٹس نے یہ کہا کہ جی ہماری بچی ہم لینے آئے۔
میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے پیرنٹس کو دیکھا جو بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو لے کر جانے آئے تھے، اور انہوں نے خود ہم سے آن کیمرہ بات کی کہ ہمیں ہمارے بچوں سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ روزانہ شام کو جو ہے وہ وقفے وقفے سے فائرنگز ہوتی تھیں، دو طرفہ فائرنگز ہوتی تھیں، فوج نے اس کو لال مسجد کو گھیرا ہوا تھا اور اندر سے جو ہے وہ بھی بھاری ہتھیاروں سے فائرنگز کی جا رہی تھیں، جن سے ہلاکتیں بھی ہو رہی تھیں، فوج کی بھی ہلاکتیں ہو رہی تھیں، عام لوگوں کی بھی ہو رہی تھیں۔ کرنل صاحب جو ہیں ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ سیڑھیوں پہ ہوئی تھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ اندر جا رہے تھے۔ لال مسجد کے اندر جو ملیٹنٹس تھے جو سارے بھاگ گئے اور ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں وہ سارے، اور جو عام سویلین تھے ان کو مروا دیا۔ تو آپریشن کے دوران جس دن ان کی ہلاکت ہوئی اس سے 2 روز پہلے عبدالرشید غازی نے لال مسجد کے اندر سے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ وہ مشکل میں ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ٹیلی فون سے وہ فون کیا تھا اور وہ ساتھی ان کا زندہ ہے ابھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لٹریچر جو ہے، کچھ چیزیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی، وہ آپ انگریزی میں ان کی خبر کریں اور انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ مجھ پہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ آنیسٹی کریں گے کیونکہ میں آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن وہ چیزیں ان کی میرے ساتھ نہ آ سکیں۔ مولانا عزیز وہاں سے نکلتے ہوئے برقع نہیں تھا، جو وہ ڈرامہ سارا کریٹ کیا گیا تھا جس پہ وہ اس کا جو پروگرام تھا انوار کا، اس میں ایک ڈرامہ کیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ اب کنٹرول ہو جائے گا۔ جو اس وقت تاثر یہی تھا، جو رات کو جب ان کی گرفتاری کہہ لیں، جب وہ چلے گئے تو یہی تاثر تھا، جب انہوں نے اپنے آپ کو باہر پیش کر دیا تھا تو تاثر یہی تھا کہ اب ایک معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ جب یہ آپریشن ختم ہوا تھا تو جب ہم لوگ گئے ہیں تو میں نے سب سے پہلے تو ان کا رجسٹر دیکھا تھا کہ طالبات کی حقیقی تعداد کیا تھی۔ وہ تعداد تھی، کچھ طالبات ایسی تھی جو وہی مسجد میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو مدرسے میں رہتی تھیں، اور کچھ طالبات جو ہیں وہ ڈیلی جیسے کالج اسکول آتے ہیں وہ صبح اپنے اس کے لیے تعلیم کے لیے آتی تھی۔ تو یہ اس وقت جب میں نے دیکھی ہے، مجھے بالکل پوری تعداد یاد نہیں، لیکن کچھ 200 کے قریب اوپر کچھ تعداد تھی جو رجسٹر میں درج تھی۔ اور لال مسجد میں سیڑھیاں اتر کر جب ہمیں 14ویں دن ISPR نے ٹور دیا اندر کا، تو وہاں پر وہ آج بھی وہ سیڑھیاں اور وہ سلاخیں کھڑکیوں میں لگی ہوئی ہیں، اور اوپر لکھا ہوا تھا ملاقات گاہ۔ تو بچوں سے پیرنٹس کی ملاقات سلاخوں کے اس پار سے کیوں کرائی جائے، جب وہ اگر بقول اس وقت کے مولویوں کے وہ اتنے اچھے رہ رہے تھے، تو اندر کی جو سچویشن ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی۔ سب کی توجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خون کے ظاہر کے اندر جیسے بستر ہیں، کپڑے ہیں، جو بھی ہے، خون کے دھبے ہوں گے یا کچھ ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہمیں نہیں دکھائی دیے تھے، جس طرح کا کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے ہو گئے، بچیوں کے ہو گئے، چھوٹی انگلیاں پڑی ہوئی ملی ہیں، فلان ہے۔ میں نے خود جو دیکھا، مجھے ایسی کوئی چیز نالی میں کسی میں کوئی انسانی اعضاء دکھائی نہیں دیا۔ اگر ڈیڈ باڈیز بہائی بھی جاتی ہیں تو کہیں تو ملتی نا۔ تو جب وہ چیزیں ختم ہوئی تو مجھے پرسنلی بہت بہتر لگا کہ باقی کے معاملات ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جو بچے وہاں پہ زبردستی رکھے گئے تھے، ایٹ لیسٹ دے وینٹ ٹو دیئر پیرنٹس۔ اس وقت یہ سمجھے 2007 میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سوات میں طالبان کی تحریک تیز ہوتی ہے، اور ایک ملک بھر میں جو ہے وہ اگلے 14 سال جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی حوالے سے دہشت گردی رہتی ہے۔